اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کریں گے احرام حج اور منا کو روانگی کا. تو دیکھیں 8 ذوالحج یوم ترویہ کو اپنی رہائش گاہ سے غسل کر کے بدن کو خوشبو لگا کر لبیک حجن اور پھر تلبیہ کہتے ہوئے حج کا احرام باندھیں اور منا کو روانہ ہو جائیں اور نماز ظہر عصر مغرب اور عشاء اور اگلے دن کی فجر وہیں پڑھیں. یہاں ظہر اور عصر اور عشاء قصر کر کے پڑھنا سنت ہے اور اس میں مقامی اور آفاقی حجاج میں کوئی فرق نہیں. اگر کثرت حجاج اور ازدحام کی وجہ سے کسی کو منا میں جگہ نہیں ملتی اور وہ منا کے آخری حصے کے ساتھ ہی مگر منا سے باہر خیمہ لگا لیتا ہے تو اس کا حج صحیح ہے، کیونکہ عذر کی وجہ سے منا میں نہ رہ سکنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے والوں اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پانی پلانے کی وجہ سے رخصت دے دی تھی. اب بات کر لیتے ہیں یوم نحر اور قربانی اور احرام اتارنے. 10 ذوالحج یوم نحر کو سب سے پہلے جمرہ عقبہ بڑے جمرہ پر رمی کریں جو موٹے چنے سے ذرا بڑی 7 کنکریوں سے ہوگی. کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں. جمرات پر بڑے بڑے کنکر اور پتھر جوتے مارنا ثابت نہیں ہے. اس جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا ثابت نہیں. اس جمرہ عقبہ پر رمی کرنے کے ساتھ ہی تلبیہ کہنا بند کر دیں. منا میں موجود حجاج کو نماز عید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان کی رمی ہی عید کے قائم مقام ہوتی ہے. رمی جمرہ کے بعد قربانی کریں. یہ حج تمتع اور حج قران والوں کے لیے واجب ہے اور حج مفرد والوں پر قربانی واجب تو نہیں لیکن کر لیں تو کار ثواب ہے. اونٹ اور گائے میں ساتھ ساتھ حاجی شریک ہو سکتے ہیں. البتہ عام مسلمان جب منا کے علاوہ عید الاضحیٰ پر قربانی کریں تو اونٹ میں 10 گھر شرکت کر سکتے ہیں. قربانی کا مسنون وقت جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد شروع ہوتا ہے اور 4 دنوں یوم نحر و ایام تشریق تک رہتا ہے. 10 تاریخ سے 13 تاریخ تک رہتا ہے. قربانی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رو کر کے بائیں پہلو پر لٹائیں اور اس کے دائیں پہلو پر اپنا پاؤں رکھیں اور چھری چلا دیں. قربان کو نحر یا ذبح کرتے وقت یہ اذکار اور دعائیں پڑھیں. بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے. اللہم ان ھذا منک ولک، صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ اے اللہ یہ تیری توفیق سے ملا اور تیری رضا کے لیے دیا ہے. اللہم تقبل منی، اے اللہ اسے میری طرف سے قبول فرما. قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر قربانی دینے کی طاقت نہ ہو تو 3 روزہ ایام حج ایام تشریق میں یا اس کے بعد مکے میں اور 7 واپس اپنے گھر جا کر رکھ لیں. قربانی کے بعد سر منڈوا لیں یا بال چھوٹے کروا لیں، البتہ سر منڈوانا افضل ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. عورتوں کے لیے سر منڈوانا جائز نہیں ہے. وہ اپنی چوٹی کے بالوں کو اکٹھا کر کے آخری سے تمام بالوں کو انگلی کے پوروں کے برابر کاٹ لیں. ناخن بھی کاٹ لیں تو بہتر ہے. بال کٹوانے کے بعد احرام کھول دیں اور خوشبو وغیرہ لگا لیں. اب میاں بیوی کے تعلقات کے سوا تمام پابندیاں ختم ہو گئیں. جو لوگ قربانی کے لیے کوپن لیے ہوئے ہیں وہ جمرہ عقبہ کو رمی کے بعد بال کٹوائیں اور احرام کھول لیں. 10 ذوالحج کو ہی سب سے اہم کام اور حج کا رکن اعظم طواف افاضہ، طواف حج یا طواف زیارت کر لیں تو یہی مسنون ہے. اگر بیماری اور نکاحت یا حیض وغیرہ کے عذر کی وجہ سے 10 ذوالحج کو ممکن نہ ہو تو ایام تشریق 11 تاریخ 12 اور 13 میں کر لیں، ورنہ جب مجبوری زائل ہو تب ہی صحیح اور اسے تاخیر پر کوئی فدیہ اور کفارہ بھی نہیں ہے. حج تمتع کرنے والوں کے لیے اس طواف کے بعد صفا اور مروہ کے مابین سعی بھی ضروری ہے اور قران اور مفرد والوں کے لیے طواف قدوم یا طواف عمرہ کے ساتھ کی گئی سعی ہی کافی ہے. طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھیں. اب بات کر لیتے ہیں بچوں کا حج اور عمرے پر. بچوں کا حج صحیح ہے، اس کا ثواب بچوں کے علاوہ انہیں حج کروانے والوں والدین کو بھی ہوتا ہے.
عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور خلفاء رضی اللہ عنہم میں 7 سال کم و بیش عمر کے نابالغ بچوں کو حج کروانے کی کئی واقعات حدیث میں موجود ہیں۔ ان کا یہ حج نفلی شمار ہوگا اور بالغ ہونے پر اگر اللہ نے توفیق دے کر حج فرض کر دیا تو فرض ادا کرنا ہوگا۔ میقات پر احرام سے لے کر تمام مناسک اپنے ساتھ ساتھ پورے کروائیں، سوائے رمی کے، یا آپ خود ان کی طرف سے کر دیں۔ ناسمجھ بچوں سے احرام کے آداب پورے کروائیں، انہیں خوشبو نہ لگائیں، ان کے بال یا ناخن نہ کاٹیں، اور اگر وہ کسی معاملے میں کوئی کمی بیشی کر دیتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ سمجھدار بچے کو احرام باندھیں اور ناسمجھ بچے کو معمول کے لباس خواتین کی طرح میں رکھ کر اسے احرام کے حکم میں داخل کر دیا جائے، لیکن افضل احرام باندھنا ہی ہے۔ تمتع اور قران کرنے والے بچوں کی طرف سے بھی قربانی واجب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔